الرحمن الرحیم سنقریئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ صدق اللہ العظیم۔ میں محمد طلحہ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کے پاس موضوع لے کر آیا ہوں، میرے اور آپ کے علاقے میں، معاشرے میں، زمانے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ نیک کام یا کوئی بھی کام کرنا دکھلاوے کا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق یراعی فقد اشرک ومن صام یراعی فقد اشرک۔ مفہوم جس کا یہ ہے، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کا اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کا اس نے شرک کیا۔ من صلی یراعی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کی اس نے شرک کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ ہم دجال کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کہ آپ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم دجال کے بارے میں۔ فرمایا میں اس سے بڑا فتنہ آپ کو بتاؤں؟ صحابہ حیران ہو گئے، کیا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، مفہوم جس کا یہ ہے، نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے اندر اس کو خیال یہ آ جائے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے لمبی نماز پڑھنے لگ جائے کہ لوگ مجھے کہیں بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ گویا کہ یہ کیا مفہوم ہے؟ ریا کی عبادت۔ اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں عبادات میں ساجی برداشت نہیں کرتا، کسی بھی چیز میں ساجی شریک برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جس نے جس کے لیے کام کیا ہوگا، جس غرض سے کام کیا ہوگا، دکھلاوے کی غرض سے کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کہوں گا جا تیرا معاملہ اس کے حوالے ہے جس کے لیے تو نے کام کیا تھا، جا اس سے بدلہ لے لے۔ آج میں اور آپ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں نا پیارے، ہمارے اندر یہ عادت بہت پائی جاتی ہے، یقین کیجئے گا بہت پائی جاتی ہے۔ تھوڑے سے تنگ حالات ہوں تو ایک سخی بنتا ہے۔ میں اس آدمی کو پیسوں کا سخی کہتا ہوں، دل کا سخی نہیں کہتا، کیونکہ شریعت کے اندر دل کا سخی وہ ہے جو اپنی بھوک، اپنی پیاس، ان ساری چیزوں کے اوپر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو ترجیح دے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی پیسوں کا سخی تو ہے، دل کا سخی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس ایک آدمی کو پیسہ دے رہا ہے، غریب کو پیسہ دے رہا ہے اپنا نام روشن کرنے کے لیے، اپنا نام زندہ کرنے کے لیے، لیکن گویا اس کے جو لینے والا ہے اس آدمی کے نام کو مردہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو دے اس انداز میں رہے ہیں ہماری تو ہو جائے واہ واہ، لیکن اس آدمی کا عزت نفس ہم پامال کر رہے ہیں۔ ہم اس کو دے تو اس انداز، آج موبائل کا دور آ گیا، ہاں دیتے ہوئے بھی سیلفیاں، بھی کرونا کے دنوں میں نا کئی سخی اٹھے روڈوں پہ نکلے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب وہ وہاں ایسی خواتین کو بھی دیا گیا جو بیچاری مستحق تھی، لیکن وہ بیچاری عورتیں شرم کے مارے اپنا سر اس موبائل کی سیلفی کے سامنے نہیں کر سکی، منہ اپنا اس موبائل کی سیلفی کے سامنے نہیں اٹھا سکی، اس لیے کہ یہ جو عزت نفس ہے نا، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہے۔ انسان کی جو عزت ہے نا، انسان کی اپنی ذات کی عزت، یہ سب سے اوپر والی چیز ہے میرے پیارے۔ تو اس حدیث پاک کے مفہوم نے ہمیں بتایا یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریا شہرت مقصود نہ ہو۔ دیکھیں رمضان کے روزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، صدقات کے بارے میں جب فرما دیا کہ دکھلاوے کی یہ چیزیں قبول نہیں ہیں، تو ہم جو دیگر وہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اگزامپل کرتا ہوں کوٹ، ہمارا باپ مر گیا، ہماری ماں مر گئی، اچھا جی اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسجد میں نا پنکھے کے پیسے دے دو مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب کو مولوی صاحب آپ پنکھا اتنے لوا لیو تو اتنے لکھ دینا اصال ثواب بابا فلاں۔ اور بھئی یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، آپ لگوا رہے ہیں، مساجد میں ہو رہا ہے ایسا کام، ہو رہا، مولوی بیچارہ کیا کرے، امام مسجد آپ کا کیا کرے، وہ بیچارہ لکھوا دے گا، لیکن حقیقی صدقہ وہ ہے آپ کے دائیں ہاتھ نے کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے یہ بندہ جو اس طرح صدقہ کرے، مجھے یہ میرے محبوب ترین بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کس غرض سے؟ صرف کہ میرے لیے کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ صدقہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی آنکھ اس کو نہ دیکھے اور اس کا مقصود بھی نہ ہو، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوگا۔ یار ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں سخی بنایا، اللہ نے ہمیں مال دیا، پیسہ دیا، ہم لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو ایک صفت اپنا لو، وہ صفت میرے پیارے یہی ہے کہ ہم اس انداز میں دیں کہ دوسرے کی عزت نفس بھی پامال نہ ہو، دوسرے کا کردار بھی مجروح نہ ہو، دوسرے کا نسل و نسب بھی مجروح نہ ہو، اور ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔